بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج سے ہم پھر ایک بار اپنے ویڈیو لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تاکہ ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہو اور ہماری پڑھائی کا سلسلہ اچھے طریقے سے جاری رہے، ٹائم بھی ہمارا ضائع نہ ہو اور ہماری پڑھائی بر وقت ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے اپنی جو سلیبس کا جو ہمارا حصہ ہے، چیپٹر کا نام ہے قرآن کیسے اترا۔ قرآن ہماری مقدس کتاب ہے، سب سے زیادہ جو کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے ہر میدان میں رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کیسے اترا؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کیسے اللہ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ نے قرآن وحی کر کے اتارا۔ چپکے سے بات کرنا اور چھپا کر بولنا وحی کہلاتا ہے۔ بولے بغیر دوسرے کے دل میں بات ڈالنا بھی وحی کہلاتا ہے۔ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے پیغمبروں کو علم دیا۔ یہ وحی فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ ٹھیک ہے، فرشتہ جبرائیل جو ہیں وہ فرشتوں کے سردار بھی ہیں۔ جس طرح وہ باقی پچھلے تمام پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کا پیغام یعنی قرآنی آیات لے کر آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو سخت سردی میں بھی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا۔ وحی کس صورت میں آتی تھی؟ وحی کبھی گھنٹی کی آواز میں آتی اور کبھی جبرائیل انسانی شکل میں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات سنا کر چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں آئی ہوئی باتیں آیات فوراً یاد ہو جایا کرتی تھی۔ جو بھی نئی آیت اترتی صحابہ کرام بھی اسے یاد کر لیتے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتے تو آیات سناتے۔ کوئی ان کو محفوظ کرنے کے بھی مختلف طریقے تھے۔ کوئی ان آیات کو چمڑے پر لکھتا، کوئی لکڑی کی چھال پر تو کوئی کپڑے پر اتار لیتا۔ اس طرح قرآن جو ہے محفوظ ہوتا چلا گیا۔ اور اس کی جو بتایا گیا ہے، پہلی وحی سورۃ الگ کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ آخری وحی جو ہے سورۃ المائدہ کی 3 آیت تھی۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس طرح کتنے عرصے میں قرآن پاک پورا ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں کئی ہزار بار وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ قرآن میں جو ہیں 114 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کی ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے یعنی کہ آپ کے اس دنیا سے جانے سے پہلے جب قرآن مکمل ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ قرآن سنا، 2 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو قرآن دیکھتے ہیں وہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ اب جو اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا تو اور بھی کچھ مسائل تھے تلفظ کے، لہجے کے، اس کو حل کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام نے بہت کوششیں کی۔ اس کے بارے میں ہے مصحف عثمانی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پر حضرت عثمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید ترتیب سے تو تھا مگر کچھ لوگوں کے پاس کھجور کے پتوں میں لکھا ہوا تھا، کچھ کے پاس چمڑے پر، بہت سے لوگوں کو زبانی آتا۔ آج جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابیوں کی مدد سے ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور الگ الگ علاقوں اور زبانوں کے لوگ قرآن مجید پڑھنے لگے تو پڑھنے کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہونے لگا۔ سیدنا عثمان نے جب یہ مسئلہ دیکھا تو بہت آسانی سے حل کر لیا، کیونکہ مطلب سب کے لہجے، تلفظ، زبانیں الگ الگ ہیں تو ان کے پڑھنے کا انداز بھی الگ الگ تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ مسئلہ دیکھا تو اس کو آسانی سے حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک ہی تحریر میں یعنی ایک ہی طرح سے لکھے ہوئے قرآن کی 7 کاپیاں بنوائیں۔ کاپیاں بنوا کر مختلف علاقوں میں بھجوا دیں۔ ان کاپیوں کے ساتھ ایک ایک عالم جو اسے سمجھتا تھا بھیجا گیا، یعنی قرآن پہ جو پورا مکمل عبور رکھتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا، سمجھتا تھا، وہ ساتھ کیا تاکہ اگر کوئی مشکل ہو تو اسے حل کر لیا جائے۔ یہ تمام کاپیاں مصحف عثمانی کہلائیں۔
ترکی کے عجائب گھر میں آج بھی اس کی ایک کاپی رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا میں قرآن مجید کی جتنی بھی جلدیں ہیں وہ اس مصحف عثمانی ہی کی نقل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس میں سے آبجیکٹو بھی تیار کرنا ہے اور اس کی آپ نے ڈائری بھی کوشش کرنی ہے۔ اب یعنی حل کر لیں جو سوالات ہیں وہی کسے کہتے ہیں، قرآن کو کیسے محفوظ کیا جاتا تھا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کیسے نازل ہوتی تھی، تو وہی کسے کہتے ہیں، وہی یعنی جو اللہ کا پیغام جو فرشتہ جبرائیل لے کر آتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ اور وہی کیسے یعنی آتی تھی، کبھی گھنٹی کی صورت میں آ جاتی تھی اور کبھی فرشتہ جبرائیل جو انسانی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور آیات سنا کر چلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے وہی آتی تھی۔ اور قرآن کو کیسے محفوظ کر لیا جاتا تھا یہ آپ نے بھی پڑھا ہے، جیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ان آیات کو چمڑے پر لکھتا، کوئی لکڑی کی چھال پر تو کوئی کپڑے پر، اس طرح قرآن محفوظ ہوتا چلا گیا۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کیسے نازل ہوتی تھی، کبھی گھنٹی کی آواز میں اور کبھی جبرائیل انسانی شکل میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات سنا کر چلے جاتے۔ ٹھیک ہے، اور وہی آیات ساری آپ کو یاد بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اب آپ نے یہ اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کے سوال بھی حل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے کلاس میں۔ اللہ حافظ۔